بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میرا ٹاپک ہے دیٹس پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان، اور ہم پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان کو ڈفرینٹ فیزز میں رکھ کے دیکھیں گے کہ تھرو آؤٹ دا فیزز پاکستان کی کیا ٹیکٹکس رہی ہے پولیٹیکلی، اور کون کون سی چیزوں پہ پاکستان کا فوکس رہا ہے۔ اگر انیشیل فیزز دیکھیں 1947 ٹو 1965، یہ وہ فیز ہے جو کہ پاکستان نیا ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنا تھا، اور پاکستان کے ساتھ بہت سارے ایشوز تھے، کیونکہ ان اسٹارٹنگ پاکستان ہیڈ اے وار وتھ انڈیا ان 1948، اور اکنامیکلی بھی پاکستان کافی فرجائل تھا، جس کی وجہ سے اٹ واز نیڈڈ کہ پاکستان کو ایک اسٹرانگ الائی کی ضرورت تھی۔ سو پاکستان چوز یو ایس اے، پاکستان یو ایس کے کارنر پہ چلا گیا۔ سب سے پہلے پاکستان نے سیٹو جوائن کیا 1954 میں، پھر جا کے سینٹو آلسو نون از بغداد پہ 1955 میں۔ یہ سیکورٹی ایگریمنٹس تھی، پاکستان کو ان کی ضرورت تھی، کیونکہ انڈیا واز اے تھریٹ ٹو پاکستان سورنٹی اینڈ پاکستان نیشنل انٹرسٹ۔ سو پاکستان تھاٹ کہ بائی گوئنگ ٹو یو ایس کارنر، تو ان کے لیے اکنامیکلی بھی ملٹریلی بھی یہ کافی فروٹفل ثابت ہوگا۔ سو اٹ ریئلی لیڈ پاکستان ٹو ویسٹرن کارنر۔ سیکورٹی تھریٹس ٹو پاکستان ٹو فوکس آن دی ڈیفینس رادر دین اکانومی۔ اب یہ جو فیز ہے اس میں پاکستان صرف اور صرف ڈیفینس پہ زیادہ فوکس کر رہا تھا، اکانومی پہ اتنا نہیں تھا، کیونکہ انڈیا ایک لومنگ تھریٹ تھا پاکستان کے لیے۔ اسٹارٹنگ میں 48 میں جنگ لگی تھی، تو اٹ واز نیڈیڈ کہ ان کو یہی تھا کہ ہمیں اپنی سیکورٹی کو بوسٹ اپ کرنا ہے۔ ایونچولی دا کنٹینیوس ٹگ آف وار بٹوین پولز ٹو پاکستان اینڈ انڈیا ٹو 1965 وار، thus this phase was just based on defense and security۔ سو اگر ہم دیکھیں اس فیز میں، کیونکہ یہ کولڈ وار کا پیریڈ تھا، رشیا اور یو ایس ایس آر اس کے علاوہ امریکہ، وہ آپس میں مطلب ایک وار میں تھے، ایک پولز ایک پولرائزیشن بن چکی تھی۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان ایک تو سیٹو اور سینٹو بھی جوائن کر چکا تھا، تو پاکستان ایونچولی انڈیا کے ساتھ 1965 میں وار میں چلا جاتا ہے۔ سو اس پورے فیز میں پاکستان کا جو بیسک تھیم یہ تھا کہ فوکس تھا اکانومی پہ، بٹ موسٹلی پاکستان واز کہ مجھے اپنی سروائیول اور سیکورٹی کے لیے اپنی ڈیفینس اور سیکورٹی کو ایکٹیو رکھنا ہے۔ اگر دیکھیں 65 ٹو 71، جب 65 کی وار لگی، تو یہ پاکستان کا جو اسٹانس تھا سیکورٹی سینٹرک پالیسیز، یہ زیادہ مضبوط ہو گیا، کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے لیے یہ ایک اسٹرانگ پوائنٹ تھی کہ دیکھیں انڈیا از اے ریئل تھریٹ ٹو اوور sovereignty, our soil, our land, rather than any other threat. Though Pakistan had established better relations with neighboring Iran and China, but yet it was sandwiched between the US and USSR. اگر اس فیز میں ادر دین انڈیا کو دیکھ کے ہم اور چیزوں کو دیکھیں، تو چائنا کے ساتھ ہمارے ریلیشنز اچھے تھے، ایران کے ساتھ بھی اچھے تھے، لیکن اس کے علاوہ پاکستان ایک سینڈوچ بن چکا تھا یو ایس ایس آر اور یو ایس اے کے بیچ میں، کیونکہ پاکستان نے سیٹو سینٹو جیسے جوائن کی ہوئی تھی، تو پاکستان امریکن کارنر پہ تھا۔ پھر 1962 میں کیونکہ U2 کا کرائسس بھی ہوا وہاں پر ایئر بیس سے ایک رشین جو کہ ہیلی کاپٹر تھا، وہ یہاں سے اڑا، اور رشیا نے اس کو جا کے گرایا، تو یہ پاکستان کے لیے کافی تھریٹ تھا کہ ایک بڑا اس ٹائم یو ایس ایس آر ایک سپر پاور تھا، اسٹل اٹ از، بٹ ایٹ دیٹ ٹائم ریڈ آرمی واز کوائٹ پاورفل۔ سو پاکستان بینگ اسمال کنٹری، ینگ کنٹری، تو پاکستان ایک سینڈوچ کی طرح بن گیا تھا، اور پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل لوکیشن تھی وہ بھی اس کو مجبور کر رہی تھی کسی پول میں رہنے کے لیے، کیونکہ نیوٹرل اگر پاکستان رہتا تو پاکستان کو کوئی اسسٹنٹ بھی نہیں ملتی اگینسٹ مائٹی انڈیا اینڈ آل ادر آڈس کو دیکھ کے، تو پاکستان یو ایس کے کارنر پہ رہا، بٹ اٹ واز لائک کہ پاکستان دونوں طرف سے دب ہی رہا تھا۔ اور پھر پاکستان ریلیشنز جو کہ تھے ویسٹ کی طرف ہی رہے، اور جو کہ اس فیز میں بھی انڈیا کے ساتھ جو کہ ریلیشن تھا وہ سیم تھے۔ تو موسٹلی اس فیز میں بھی پاکستان وار سیکورٹی اس چیزوں میں لگا ہوا تھا، دو ڈفرینٹ جو کہ ریفارمس لائے تھے ایوب خان، ڈفرینٹ چیزیں انہوں نے اپنی اکانومی کے حساب سے لائی تھی، بٹ اگر ہم اس پیریڈس کو دیکھیں تو آل ور سیکورٹی سینٹرک۔ پھر 1971 ٹو 1979، یہ ایک پاکستان کے لیے پینفل ایک اسٹارٹنگ رہی تھی اس ٹکٹ کی، کیونکہ یہاں پہ سپریشن آف ڈھاکہ ہوا، پاکستان کا ایک پارٹ چلا گیا، ایسٹرن پارٹ چلا ہو گیا، پاکستان سے جدا ہو گیا۔ پھر پاکستان اس پیریڈ کے دوران ویسٹ سے دور چلا گیا، پاکستان نے اکانومی پہ فوکس کیا ہوا ہے، نیشنلائزیشن پالیسی جو کہ ذوالفقار علی بھٹو لے کے آئے تھے، پرائیویٹائزیشن وغیرہ ان کا بنیاد رکھا۔ پاکستان نے یو ایس ایس آر کی طرف اپنی ٹلٹ شو کی، اسٹیل ملز کی ایگریمنٹ سائن ہو گئی، اور اس کی ایک فرینڈشپ جو کہ یو ایس ایس آر اور پاکستان کی
نشانی کے طور پہ پاکستان اسٹیل ملز جو کراچی کی ہے وہ ایک آج بھی دیٹ ایگزسٹ. تو پاکستان لیفٹ ویسٹ اینڈ چوز یو ایس ایس آر. یہ اتنا پاکستان کی ہارڈ تھا. اینڈ اگین پاکستان وینٹ ٹو دا مسلم ورلڈ, ڈفرینٹ کنٹریز کو وزٹ کیا ذوالفقار علی بھٹو نے, اور اپنا ایک سیلف آئیڈینٹی, مسلم آئیڈینٹی کریٹ کرنے کی کوشش کی. اور اس کے علاوہ اپنی اون پالیسیز اور اون بینکس کا رکھنے کا سوچا. اینڈ یو نو کہ جو کہ او آئی سی تھی اس کی میٹنگ بھی پاکستان میں ہوئی. سو اٹ واز کہ یہ ایسا فیز تھا کہ پاکستان واز شاکڈ ود دی سیپریشن آف ڈھاکہ, اور یو این کا بھی کوئی اتنا رول نہیں رہا. انڈیا نے اوپنلی انٹرنیشنل لا کی, انٹرنیشنل ٹریٹیز کی وائلیشن کی, اور جا کے وہاں پہ آپریشنز کیا اور پاکستان کی ملٹری پہ وار کیا جا کے ایسٹرن فرنٹ پہ. پھر اس کے علاوہ اگر 1979 ٹو 1988 کا فیز دیکھیں, اگین ملٹری گورنمنٹ آ گئی. ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا امپوز کی, اور یہ پیریڈ اسلامائزیشن کا پیریڈ ہے. اور کافی یہاں پہ پاکستان میں یہ وومن کے حساب سے, وومن رائٹ کے حساب سے تھوڑا کرٹیکل تھا. لیکن اس فیز میں یہ ہوا کہ پاکستان اکانومی سے اگین ڈیفنس پالیسی کی طرف چلا گیا, کیونکہ یہ وہ فیز ہے جب کہ ایران میں بھی ریولیوشن آ چکی تھی 1979 میں, یو ایس ایس آر نے افغانستان میں انویٹ کر لیا. تو پاکستان اگین ایک ایسی سچویشن میں آ گیا کہ پاکستان پھر سے ایک سینڈوچ کی سچویشن میں آ گیا تھا ویسٹ اور یو ایس ایس آر کے بیچ میں, کیونکہ جو کہ ریڈ آرمی تھی وہ اب پاکستان کے بارڈر پہ تھی. رشیا کو یو ایس ایس آر کو ہاٹ واٹرز پہ پہنچنے کا جو ڈریم تھا, دیٹ واز اونلی پاسبل کہ افغانستان کو کانکر کر کے تھرو پاکستان اس کو ایکسیس کر سکتا تھا. سو پاکستان کولڈ وار کا اس ٹائم میں سینٹر بن گیا, اور جتنی بھی ویسٹرن کنٹریز تھے ان کے 10-15 ایمبیسڈرز, فارن منسٹرز پاکستان کو آ کے وزٹ کر رہے تھے, اور پاکستان کو کہہ رہے تھے کہ بوسٹ اپ کر رہے تھے کہ دیکھیں فائٹ اگینسٹ یو ایس ایس آر, fight against the evil world. This brought the thousands of Afghan migrants to country and led to the endless menace of Kalashnikov culture and drug trafficking. یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس نے پاکستان میں تھاؤزنڈس کی تعداد میں افغان مائیگرینٹس کو لایا, اور اس کے علاوہ جو کہ پاکستان میں اسٹل ایگزسٹنگ جو کہ کلاشنکوف کی میناس ہے, جو کہ وہ گند ہے جو کہ اسٹل ایگزسٹ کر رہا ہے, وہ ڈرگ ٹریکنگ, اس نے پاکستان میں انٹری ماری. دو اس سے پہلے بہت سارے ایشوز تھے, لیکن یہ جو ایشوز تھے دیکھیں, کیونکہ اتنی ایک تو ویک اکانومی تھی, ایک تو لوگوں کا برڈن, اور پھر یہ سارے کی ساری سچویشن جس میں ٹیررزم کو جنم دیا, جس نے ایکسٹریمزم کو جنم دیا. سو پاکستان اسٹل وینٹ بیک, اسٹل وینٹ ٹو دی لوور سچویشن. اس کے علاوہ جو فیز ہے 1988 ٹو 1999, یہ ایک پولیٹیکل فلیکچویشن کا ٹائم تھا. یہاں پہ پاکستان کی تقریباً 4 گورنمنٹس یہ مطلب آئی اور چلی گئی ڈیو ٹو ویک ڈیموکریٹک فورسز, تھینکس ٹو آرٹیکل 58(2)B کہ پاکستان کی گورنمنٹ ایک آ رہی تھی پھر جا رہی تھی. 1988 میں بے نظیر بھٹو الیکٹڈ ہو کے آئی, تو ان کی گورنمنٹ 1990 میں ڈیزالو کی گئی. پھر نواز شریف صاحب آئے 90 میں, اور 93 میں ان کی گورنمنٹ اگین کارٹیسی آف دس پرٹیکولر آرٹیکل یہ چلی گئی, جو کہ 8 امینڈمنٹ کے ساتھ آیا گیا تھا. پریزیڈنٹ کے پاس پاور تھا, وہ کبھی بھی اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا تھا. پھر بے نظیر صاحب کی حکومت آئی 1993 میں اپ ٹو 1996, پھر اگین آن سیم کرپشن چارجز اسمبلی وار ڈیزالوڈ. پھر 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے آ کے اپنی مارشل لا امپوز کر دی, اور یہ پرٹیکولر پیریڈ کوئی 11 سال کا پیریڈ تھا صرف اور صرف پولیٹیکل مینجمنٹ کے لیے. اس میں نہ ہی اتنی کوئی پالیسیز بنی, نہ ہی کوئی فار رائٹ ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی. حالانکہ انڈیا کے ساتھ اس پیریڈ میں تھوڑے سے اچھے تعلقات ہوئے, لیکن 1999 میں کارگل ایپیسوڈ کے ساتھ وہ بھی سارے ختم ہو گئے. مطلب ایک پینفل ایک سچویشن تھی کہ ایک ہوتا ہے کہ پرٹیکولر گورنمنٹ رہے 5-10 سال کرے, لیکن 2 سال جسٹ کہ ایک تو پالیسی میکنگ میں ہی ان کے 2 سال نکل رہے تھے. پھر اس کے علاوہ 1990 سے لے کے 2007 کا ٹائم ہے, جو کہ پرویز مشرف صاحب کا فرسٹ ایز اے مارشل لا کے طور پہ چیف ایڈمنسٹریٹر تھے, پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ الیکٹ ہو کے آئے تھے. اس ٹائم میں سپٹمبر 11 کا واقعہ ہو گیا, تو پاکستان جوائنڈ اگین ویسٹرن فورسز ٹو فائٹ اگینسٹ طالبان ان افغانستان.
سیکورٹی کو اگین ٹاپ پرائرٹی ملی کہ دیکھیں ٹیررسٹ ہیں ہمارے بیک ڈور پہ، ان سے فائٹ کرنا ہے. تو پورا کا پورا پاکستانی قوم کا دھیان اگین اس چیز پہ چلا گیا. The relations with Afghanistan got even worse, and the Russian government was on the corner of India, and Pakistan was compelled to face enemies on both fronts, east and west, India and terrorist respectively. ایک فرنٹ پہ انڈیا تھی، دوسرے فرنٹ پہ ٹیررسٹ تھے جو کہ تحریک طالبان پاکستان بن چکی تھی. وہ پاکستان کے اگینسٹ انفاٹا ان ہول دا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونسز ان بلوچستان دہشت گردی فریکوینٹلی اسٹارٹ ہو گئی. تو ایک ایسا یہ بھی مطلب فیز تھا جس میں پاکستان جسٹ واز فائٹنگ دیز پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اور اس کے علاوہ انسٹیٹیوشنل ویکنیسز، اس کے علاوہ کرپشن، دہشت گردی، ان ساری چیزوں پہ رہا ہے. تھرو آؤٹ دا ہسٹری ہم دیکھیں پاکستان نے پالیسیز میکنگ سے زیادہ گورنمنٹ میکنگ کی کرائسس میں رہا ہے. ہر ایک گورنمنٹ آئی ہے اس نے اپنے آپ کو، اپنے فیس کو بچانے کی کوشش کی ہے رادر دین میکنگ اینی ساؤنڈ اینی فروٹفل پالیسیز فار میکنگ پاکستان اسٹرانگ، میکنگ پاکستان's اکانومی اسٹرانگ. اب اس کے علاوہ 2007 سے لے کے اپ ٹو ناؤ کا پیریڈ، میں نے غلطی میں یہاں پہ لکھ دیا ہے 2018، تو اٹس کے 2008 to 2000 اپ ٹو ناؤ کا یہ پیریڈ ہے. پہلے تو آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی یہاں پہ حکومت میں آتی ہے 2008 سے لے کے 2013 میں، اور پاکستان کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری پہلے پولیٹیکل لیڈر بنتے ہیں جو کہ 5 ایئرس کا وہ ٹرم پورا کرتا ہے، اور پی پی بھی پہلی گورنمنٹ بنتی ہے کہ جو کہ پورے اپنے 5 سال گورنمنٹ کے پورے کرتی ہے. پھر اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ کیو آتی ہے نواز شریف کی لیڈرشپ میں، وہ بھی آتی ہے، لیکن بہرحال اس کو پاناما کے کیسز میں بعد میں اوسٹ کیا جاتا ہے. اور بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ وہ بھی اپنے 5 سال پورے کر دیتے ہیں، اور یہ پرٹیکولر پیریڈ سے جس میں سی پیک کی بھی اسٹارٹنگ ہوئی، اور آل دا تھنگس ور گوئنگ ویری اسموتھلی. اب کرنٹلی پاکستان میں تھرڈ پارٹی نے رول کیا جو کہ عمران خان کی لیڈرشپ میں پاکستان تحریک انصاف آئی 2018 میں پاور میں. حالانکہ ریسنٹلی جو کہ گورنمنٹ ہے وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو کہ ایلائٹ پارٹیز ہیں ان کی ہے، جنہوں نے عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ریموو کیا، اور اس کے نتیجے میں جتنے بھی ممبر تھے نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی کے انہوں نے ریزگنیشن کر دی. بٹ دس پرٹیکولر پیریڈ فرام 2008 ٹو ناؤ اس میں ویک رہی ہے یا کیسے بھی رہی ہے، ڈیموکریسی ٹریک پہ ہے، اور وی آر آن دا ٹریک کہ ہمیں انشاءاللہ 4th ڈیموکریٹک گورنمنٹ ضرور ملے گی. لیکن اس پیریڈ میں ایک یہ چیز رہی ہے کہ پیپل ہیو اسٹارٹڈ اسپیکنگ فار دیئر پولیٹیکل رائٹس. بٹ اگر ہم پوری ہسٹری میں دیکھیں دیٹ ایوری گورنمنٹ ہیز جسٹ ٹرائیڈ ٹو سیو اٹس فیس. ہر ایک گورنمنٹ نے صرف اپنا فیس سیو کرنے کے لیے، اپنی پولیٹیکل اسکورنگ کے لیے سوچا ہے رادر دین تھنکنگ اباؤٹ پاکستان اور میکنگ پاکستان's اکانومی اسٹرانگ، اور پاکستان کی پاپولیشن جو کہ لوور مڈل کلاس ہے یا پور پاپولیشن ہے ان پہ فوکس کرنے کے بجائے. تھینک یو ویری مچ. اگر کوئی سوال ہے تو یو می آسک می. تھینک یو ویری مچ.